کبھی اس طرح سوچا ہے کہ ہمارا دل ایک قلعے کی طرح ہے، ایک ایسا مضبوط قلعہ جس پر ایک اندیکھا دشمن ہر وقت ہر لمحے نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم اسی دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس مسلسل محاصرے میں اپنے قلعے کو بچانا کیسے ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے ہماری اصل بات شروع ہوتی ہے۔ انسان کا دل صرف خون پمپ کرنے کی مشین نہیں، یہ ایک میدان جنگ ہے، اور اس جنگ میں سامنے کوئی فوج نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے خیالات، ہمارے وسوسوں کے ذریعے اندر سے حملہ کرتی ہے۔ تو پھر چلیں اس قلعے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ میدان جنگ آخر ہے کیسا، اور دشمن اپنا پہلا وار کرتا کہاں کب ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کوئی طاقت، کوئی زبردستی نہیں، اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے صحیح وقت کا انتظار۔ وہ بس ایک لمحے کا انتظار کرتا ہے، غفلت کا ایک لمحہ، اور جیسے ہی وہ لمحہ آتا ہے وہ ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال ڈال دیتا ہے بس، اور یہی وہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جس سے تباہی کا پورا پودا درخت بن جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس درخت کو پانی اکثر ہم خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دشمنی شروع کیوں ہوئی؟ آخر اس اصلی جنگ کی جڑ کہاں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل شروع میں جانا پڑے گا۔ تو یہ جو دشمن ہے نا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایسا یا دھتکارا ہوا نہیں تھا۔ اس کا ایک نام تھا عزازیل، اور وہ جنات میں سے تھا۔ اس کا مرتبہ بہت اونچا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اس پر حاوی ہو گئی، اور وہ تھا تکبر، غرور، اور یہی غرور اس کے زوال کی وجہ بنا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے انسان کو بنایا اپنی سب سے بہترین مخلوق، اور پھر حکم دیا کہ سب اس کے سامنے جھک جائیں۔ سب نے حکم مانا سوائے عزازیل کے۔ وہ اپنے تکبر میں اکڑا رہا، اس نے دلیل دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہی انکار، یہی غرور اسے بارگاہ الہی سے نکالنے کا سبب بن گیا۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، توبہ کرنے کے بجائے اس نے بدلے لینے کا راستہ چنا۔ اس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لی کہ میں اس انسان کو جسے مجھ پر فضیلت دی گئی ہے راستے سے بھٹکا کر رکھوں گا، اور بس وہی ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ دشمنی کیوں ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑتا کیسے ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں۔ ذرا اس کی چالاکی دیکھیں، وہ ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ سامنے سے دنیا کی چمک دکھاتا ہے، پیسہ، شہرت، خواہش، پیچھے سے وہ انسان کو اس کی موت اور آخرت بلا دیتا ہے تاکہ حساب کتاب کا ڈائری نکل جائے۔ دائیں طرف سے جو کہ نیکی کی سمت ہے، وہاں سے آ کر وہ ایمان میں شک ڈالتا ہے، عبادت کو مشکل بنا دیتا ہے، اور بائیں طرف سے وہ گناہ کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان کو وہ گناہ لگتے ہی نہیں، اور اس کے پاس صرف یہی نہیں بلکہ ایک پورا اسلحہ خانہ ہے جسے وسوسے جو دماغ میں خاموشی سے چلتے رہتے ہیں۔ جھوٹے وعدے کر لو کچھ نہیں ہوتا، خواہشات کی آگ کو بھڑکانا، برے دوستوں کو استعمال کرنا، اور گناہ کو ایک بالکل معمولی سی چیز بنا کر دکھانا، یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا ہتھیار تکبر اور حسد ہے۔ اس ہتھیار کے استعمال کے لیے یہ دشمن اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس ایک پوری فوج ہے، ایک منظم آرمی، اور اس فوج میں ہر ایک کو اپنا کام اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، یہ جنگ صرف باہر سے نہیں ہو رہی، یہ پرسنل ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا گیا ہے جسے قرین کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا ساتھی جو ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا کام صرف ایک ہے، دل میں وسوسے ڈالنا، کمزور لمحوں میں بہکانا۔ اور پھر آتی ہے اس کی ہائی کمانڈ، اس کے خاص کارندے جن میں ایک کو ایک خاص ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، جیسے داسم، اس کا کام ہے گھروں میں فساد کرانا، خاص طور پر میاں بیوی کے بیچ۔ مسعود، جو معاشرے میں فیک نیوز اور افواہیں پھیلاتا ہے۔ صبر، جو مصیبت کے وقت انسان کو مایوس کرتا ہے۔ اور ذلنبور، اس کا کام مارکیٹ میں بزنس میں بے ایمانی کو عام کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ کوئی بے ترتیب حملہ نہیں ہے، یہ معاشرے کی ہر بنیاد کو ہلانے کی ایک پوری منصوبہ بندی ہے۔ ہم پہنچتے ہیں اس جنگ کے سب سے اہم، سب سے نازک موڑ پر، وہ آخری لمحہ اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ یہ وہ وقت ہے جس کا وہ پوری زندگی انتظار کرتا ہے، موت کا لمحہ، جب ایک انسان اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری فوج لے کر آخری حملہ کرتا ہے۔ اس کا آخری مقصد کیا ہے؟ صرف ایک چیز، کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تاکہ اس کی ساری زندگی کی نیکی ضائع ہو جائے۔
اور اس کا ایک بہت عام دھوکہ ہے ایک جملہ جو ہم سب نے شاید کبھی نہ کبھی سوچا ہو، ابھی یہ گناہ کر لو تو وہ بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو بعد میں کا وعدہ ہے یہی تو سب سے بڑا جال ہے، کیونکہ وہ بات اکثر آتا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان کا راستہ بالکل صاف ہے۔ غلطی ہوئی فوراً پلٹو، اسی وقت معافی مانگو، تاخیر نہیں فوراً عمل۔ تو پھر اس قلعے کا دفاع کیسے کیا جائے؟ جس طرح شیطان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بھی ڈھالیں ہیں، روحانی ڈھالیں، جیسے کلمہ کا ورد کرنا، یہ زبان سے اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرنا۔ آیت الکرسی یہ ایک مضبوط دیوار ہے جس کے پار وہ آ نہیں سکتا، اور قرآن کی آخری صورتیں یعنی کل، یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جو ہر طرح کے شر سے اور بسوں سے بچاتی ہیں، خاص طور پر زندگی کے اس آخری اور سب سے نازک وقت میں۔ تو اب جب سب کچھ سامنے ہے، دشمن کون ہے، اس کے ہتھیار کیا ہیں اور میدان جنگ کہاں ہے، سب معلوم ہے، تو آخر اور سب سے اہم سوال یہی بچتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اس قلعے کی حفاظت کے لیے، اس کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے آخر میں کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ کیا بہتر نہیں کہ اس دشمن سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری پکڑیں؟ کلمہ، آیت الکرسی، چاروں کل کا ورد اپنے معمول بنا لیں، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو اور یہ سب دشمن آخری وقت پر ہم پر حاوی نہ ہو سکے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔